اور مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، مسجد نبوی شریف میں حاضری کی سعادت ملی ہوئی تھی۔ نماز عصر پڑھ کر میں اندر جو قدیم مسجد نبوی ہے اسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے آیا اور ایسے ہی کتاب زمین پر پھینکا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا، دیکھا تو اس کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ آپ حضرت بیٹھیں بس تھوڑی دیر، چونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ میں نے وہ کتاب ہاتھ میں لے لی۔ جب وہ نوجوان نماز پڑھ چکا، میں اس سے قریب ہوا، کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس سے کہا هل استطيع ان اتكلمك، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کا ورک کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اتعلم فی الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا این تسکن، آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا اسکن من سوڈان، میں سوڈان کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق سوڈان سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا فی ای صف تقرأ، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فی الصف السابع، میں 7ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا هل قرأت کتابا فی العقیدہ، کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے عقیدے کی کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے۔ میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا معلوم کروں یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، یہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے۔ سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کا رہنے والا۔ اس سے میں نے پوچھا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی بارگاہ میں لوگ فوج در فوج پہنچ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ لاؤ یہ سوال کروں، اگر یہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، اور اگر انکار کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چنانچہ میں نے اس سے جب یہ کہا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول پاک کے روضے اطہر پر گنبد خضرا پر حاضری دے رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت و انہم میتون۔ اس کے بعد خود آگے وہ کہتا ہے فکلہم سوا سوا۔ اس کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکے، علماء نے سمجھ لیا ہوگا، آپ زیادہ سمجھدار ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکے۔ مولانا لوگوں کو آپ لوگ اولڈ مین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانی ہی بات بتاتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو، کرتا یوں پہنو، لباس یوں پہنو، آپ اپنے آپ کو یوں رکھو، بال یوں رکھو، داڑھی یوں رکھو، یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میرے نوجوانوں بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ عتبہ اور شیبہ کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے دو پتی کہاں چلے گئے؟ سب کے سب اسی زمین میں دفن ہو گئے۔ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ محبوب الہی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ میرے مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں لوگ سلام پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا جو میں نے آپ کو سنایا، مگر آپ شاید نہیں سمجھ سکے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اس لیے کہ میں نے عربی میں جواب دیا، اور یہ عربی جو میں نے پڑھی، اس عربی میں پہلا حصہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی جو اس نے جواب کے طور پر سنایا تھا۔
وہ کہتا کیا ہے میرے سوال کے جواب میں؟ قال اللہ تعالی فی القرآن، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انکا میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی، وانہم میتون، اور دوسرے لوگوں پر بھی موت طاری ہوگی۔ اب آگے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ جب سب پر موت طاری ہوگی، سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے، سب کو موت آنی ہے، فکلہم سوا سوا، سب کے سب برابر ہیں۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا سب کے سب برابر ہیں، یعنی کوئی نہیں سنتا ہے، جیسے عام لوگ نہیں سنتے ہیں وہی حال رسول پاک کا ہے۔ یہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر روزانہ تعلیم لینے والا طالب علم کہہ رہا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو میرے دل کو غیرت آئی۔ میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا اس کو کچھ نہ کچھ رضوی انجیکشن دینے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے اندر جراثیم ہے ان جراثیم کو، اور جو کورونا ہے بدعقیدگی کا، اسے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا اس کو دینی ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا حل سمیت اسم الشیخ ابن القیم، کیا آپ نے شیخ ابن قیم کا نام سنا ہے؟ ابن قیم کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، یہ علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، جماعت غیر مقلدین کے